بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی عمارت کے باہر حملہ کرنے والے دہشت گرد شام سے آئے تھے۔ انقرہ میں گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانے ترک فورسز کا ہدف ہیں۔ عراق اور شام میں تیسرے فریق کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے دور رہیں۔ ترکی میں حملہ کرنے والے دونوں دہشت گرد کرد عسکریت پسند تھے۔ اتوار کو وزارت داخلہ کی عمارت کے سامنے حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے، جبکہ حملے کے دونوں دہشت گرد بھی مارے گئے۔ امریکہ اور روس نے اپنے اپنے ملکوں میں ایمرجنسی وارننگ سسٹم کی ٹیسٹنگ کی ہے۔ امریکہ نے موبائل فونز، ریڈیو اور ٹی وی پر ایمرجنسی وارننگ سسٹم کی ٹیسٹنگ کی۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی اور فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے وارننگ سسٹم کا ٹیسٹ کیا۔ ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے ٹیسٹنگ میسیجز لاکھوں امریکیوں کو بھیجے گئے۔ ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے ٹیسٹنگ میسیجز ریڈیو اور ٹی وی پر بھی چلائے گئے۔ ٹیسٹنگ میسیجز کا مقصد ایمرجنسی الرٹ سسٹم کی فعالیت کو چیک کرنا تھا۔ شمالی عراق کے علاقے نینوا کے شہر الحمدانیہ کے شادی ہال میں آگ لگنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 119 ہو گئی ہے۔ 28 ستمبر کو شادی ہال میں آتش زدگی کے وقت 1000 سے زائد افراد تقریب میں شریک تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آتش بازی کو آگ لگنے کا سبب قرار دیا گیا۔ زخمیوں کی اکثریت جھلسنے اور دم گھٹنے سے متاثر ہوئی ہے۔ جائے وقوع پر بھیڑ سے کچلے جانے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ 18 سالہ دلہن نے آتش زدگی میں اپنے والد، والدہ اور بھائی کو بھی کھو دیا۔ بھارتی ریاست سکم میں کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے کے بعد بارش اور سیلاب کے بعد مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر 23 بھارتی فوجیوں سمیت 82 افراد لاپتہ ہو گئے۔ چین کی سرحد کے ساتھ کے علاقے میں شدید بارش ہوئی، جس کے باعث بھارتی فوج کی کچھ تنصیبات بھی متاثر ہوئیں۔ ڈیم سے پانی کے اخراج کے باعث 41 گاڑیاں بہہ گئیں۔ سیلابی پانی کے ریلے میں ڈوبنے والوں کی 7 لاشیں ملی ہیں۔ مسلسل بارش اور گرج چمک کے باعث علاقے میں ریسکیو کی کوششوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سمندری طوفان کوئنو کے باعث تائیوان کے جنوبی حصے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری ہے۔ طوفانی ہواؤں اور بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 190 افراد زخمی ہو گئے۔ تائیوان کی 2 مقامی ایئر لائنز نے اپنی زیادہ تر پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ طوفان 4 کیٹیگری کی شدت سے جزیرہ نما ہینگ چن سے ٹکرایا تھا۔ طوفان نے ابنائے تائیوان سے گزر کر اب چین کا رخ کر لیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ سال ضبط کیے گئے ایرانی گولہ بارود کے 1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے ضبط شدہ گولہ بارود میں سے 7.22 mm کے 1.1 ملین راؤنڈز یوکرین بھیجے جائیں گے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ راؤنڈز دسمبر سن 2022 میں امریکی نیوی نے پکڑے تھے، جو ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یمن میں حوثی ملیشیا کو بھیجے جا رہے تھے۔ یہ اسلحہ اور گولہ بارود یوکرین میں مسلسل مغربی اسلحے کی ترسیل سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ہالینڈ کے ارضیاتی تحقیق کے ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروس SSGS نے پاکستانی صوبے بلوچستان میں چمن فالٹ لائن پر ایک طاقتور زلزلے کی پیشگوئی کی ہے۔ SSGS نے سطح سمندر کے قریب ماحولیاتی برقی چارج میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ زمین کے محور کی گردش سے منسلک ہے۔ SSGS اپنی تحقیقات کے مطابق ان خطوں کی نشاندہی کرتا ہے جہاں 1 سے 9 دن کے دوران زلزلہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی برادری کا کہنا ہے کہ زلزلوں کی پیشگوئی کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں طاقتور زلزلہ آنے کے متعلق ڈچ محقق فرینک ہوگربیٹس کی پیشگوئی کو حکام بھی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ان کی کئی مطالعاتی پیشگوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے فروری میں ترکی اور شام میں بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی تھی۔ ان کی مطالعاتی پیشگوئی کے بعد وہاں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
انہوں نے 30 جنوری سن 2023 کو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور چین میں ارضیاتی سرگرمیوں میں اضافے کی پیشگوئی کی تھی، جس کے بعد 7 فروری کو پاکستان میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 7 اکتوبر سن 2023، صفحہ 8۔